قرآن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام محمد اطہر اللہ شریف صاحب اور محمد عبداللہ جاوید صاحب، امیر مقامی، ارکان، کارکنان، وہ ممبران جی آئی او، ایس آئی او، مرد و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیتوں کی
تفسیر سے پہلے آیت نمبر 73 اور 76 میں اللہ نے کیا بات بیان کیا ہے اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن حالات میں یہ حکم اپنے حبیب کو اور صحابہ کو دیا ہے۔ ان آیتوں میں جو اس سے پہلی ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک طرف کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستا رہے تھے، آپ کو اور آپ کی دعوت کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور ہر وقت جو ہے آپ کی جان خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، اسلام کو قبول کیے، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے تفصیل سے، کس طرح ان کو ستایا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھی۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے ہمارا دل ہل جائے گا، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، وہ سارے تفصیلات آئیں گے۔ تو بہرحال ایک طرف صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں بعض صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور بعض صحابہ وہیں مکے میں اور اطراف میں ظلم کو سہتے ہوئے تھے۔ ایسے مصیبتوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ہمیں یہ ہدایت دیا ہے، نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنے کی ہدایت اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت کے وقت میں صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایسے وقت میں صبر کرنے کی ہدایت دیا ہے، اور نماز قائم کرنے کی ہدایت دیا ہے، اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات کو اللہ نے بیان کیا ہے، پھر اس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام بتائے ہیں۔ یہ کہا گیا وہ نماز جو معراج کی رات میں فرض ہوئی تھی ان اوقات میں ادا کرنا۔ ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر، اور باقی نماز زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کا اندھیرا اچھی طرح آنے تک۔ زوال آفتاب اسے کہتے ہیں جب سورج بیچ آسمان پر آ کر مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر سورج غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے عصر کی نماز ادا کی جائے، غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز۔ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ایک سرخی آتی ہے، وہ سرخی غائب ہوتی ہے، پھر ایک سفیدی آتی ہے، وہ بھی غائب ہوتی ہے،
اس کے بعد اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے، اس وقت جو ہے عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ پانچوں نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان اوقات میں ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ نماز کو قائم کیے بغیر ہم دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اسی طرح یہاں پر 4 نمازوں کا ذکر الگ ہوا ہے اور نماز فجر کا ذکر الگ ہوا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے اس لیے کیا ہے، یہ نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل نہیں جاگے گا، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تو وہ اس نماز کے لیے اٹھنا اور نماز کو ادا کرنا ایک دشوار سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر نماز فجر کا ذکر الگ سے کیا ہے، اور نماز فجر میں عصر میں فرشتوں کی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے، قرآن کو سنتی ہے، اس لیے نماز فجر میں قرات بھی لمبی ہوتی ہے۔ مفسرین نے جو کچھ اس آیت کی تشریح میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ جو ہے یہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے ایک اور نماز کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ یہ 6ویں نماز ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ مصیبتوں کے وقت میں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نماز تہجد کا اہتمام کیے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام بھی نماز تہجد کا اہتمام کیے ہیں، اور آج بھی اللہ کے نیک بندے نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تہجد کے جو معنی مفسرین نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ نیند کو توڑ کر اٹھنا اور نماز پڑھنا۔ بعض مفسرین نے عام معنی لیے ہیں اس کے، بہرحال اپنی نیند کو قربان کر کے رات کے کسی حصے میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل بھی یہ ہے، رات کا کچھ حصہ سو کر اٹھیں اور اپنی میٹھی نیند کو قربان کریں، نماز تہجد ادا کریں، 8 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، 4 رکعت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین نے یہ بات بھی بتائے ہیں، فقہاء نے بھی یہ بات بتائے ہیں، اگر کسی شخص کو سونے کے بعد اس نماز تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ سونے سے پہلے ہی نماز پڑھیں، یہ تہجد میں شمار ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد جو نفل بھی پڑھے جائیں گے وہ تہجد ہی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس کا بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آخری حصے میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ کر پڑھیں۔ اسی پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا۔ یہ 5 وقت کی نماز کو ہم قائم کریں گے، اس کے ساتھ میں تہجد بھی ادا کریں گے، تو جو کام اللہ کے رسول کیے ہیں اور صحابہ کیے ہیں وہ کام ہمیں کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، اس کے لیے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ مصیبتوں کے وقت میں
حق پر ثابت قدم ہمیں رہنے کی طاقت ملتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان 2 آیتوں میں یہ ہدایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہاں 2 باتیں مفسرین بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ رہا تھا، اس سے پہلے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع گالیوں سے کی جا رہی تھی، ستایا جا رہا تھا، الزامات لگائے جا رہے تھے۔ آج یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن قریب ہی میں یہ حالت آئے گی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط سننا پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ میں دنیا میں وہ لوگ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں، چندے کو چھوڑ کر ایسی بڑی تعداد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ ہجرت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ان قریب ہجرت کرنے والے ہیں آپ، اور یہ دعا کریں آپ کہ مجھے مکے سے نکال رہا ہے سچائی کے ساتھ نکال، مدینے میں داخل کر رہا ہے سچائی کے ساتھ داخل کر۔ پھر مفسرین نے اس کا مفہوم عام دیا کہ جو لوگ بھی ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو جا رہے ہیں اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اس کا مطلب مولانا مودودی، علامہ ابن کثیر، حسن بصری وغیرہ رحمہ اللہ نے یہ بتائے ہیں کہ یا تو مجھے اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا، تاکہ یہ جو برائیوں کا سیلاب آ رہا ہے طاقت کے ذریعے سے اس سیلاب کو میں مٹا سکوں، اور شریعت کو اس زمین پر نافذ کر سکوں، تیرے دین کو جو ہے اس زمین پر قائم کر سکوں۔ اس سے معلوم ہوا اسلام لوگوں کی جو اصلاح چاہتا ہے وہ اصلاح صرف درس سے، تقریر سے، نصیحت سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بعض گناہوں کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے۔ ظاہر بات ہے جب وعظ سے، تذکیر سے کام نہیں چل رہا ہے اور اقتدار ہے ہاتھ میں، تو ان
سزاؤں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور اقتدار نہیں ہے تو ان سزاؤں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے موجودہ زمانے میں ہمارے ملک میں ان سزاؤں پر جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اقتدار کی دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے۔ اب یہ دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار کی خواہش رکھنا دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دنیاوی کام یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب، اپنے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں پیسے حاصل کر لیں، پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ خواہش ہو رہی ہے تو یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا سیاست کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس کی خواہش رکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ تشریح جو ہے نہ صرف مولانا مودودی کیے ہیں بلکہ ان سے پہلے دوسرے مفسرین بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ایسے وقت میں اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ کہ جیسا کہ شروع میں بتایا اس وقت شروع کے پہاڑ چھوڑے جا رہے تھے، باطل ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ غالب ہے، اور حق کے غالب آنے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے تو باطل جو ہے اس کا مذاق اڑایا، لیکن لوگوں نے دیکھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 9 سال کے بعد، 1 سال کے بعد تو ہجرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ گئے، اس کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور فاتحانہ شکل میں، فاتحانہ انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے کے اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ کعبۃ اللہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی آیت کو پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے۔ تو اس طرح جو ہے حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ آج بھی ہمیں اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حق ہی غالب ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ حق والے جو ہیں حق پر ثابت قدم رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کریں، تو غالب حق ہی ہوتا ہے، باطل مٹ ہی جاتا ہے۔ ہمیں جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے، 5ویں آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ اس میں جو بات اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو اس کو مانتے ہیں، اپنی زندگی کا آئین بناتے ہیں، اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ ہماری روح کا بھی یہ قرآن علاج کرتا ہے اور ہمارے جسم کا بھی یہ قرآن علاج کرتا ہے۔ بس اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ پھر یہ بات بھی اسی آیت میں بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے، قرآن کی تعلیم ہمیں معلوم ہو گئی ہے، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔
معلوم نہیں تھا، عمل نہیں کر رہے تھے تو جہالت کی وجہ سے غلط کام کر رہے تھے، معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کر رہے ہیں تو ظالم ہو جائیں گے، اور ظالم جو ہے بہت بڑے خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے قرآن کیا ہے معلوم ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے معلوم ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی تعلیم کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اس کی تعلیم پر عمل کریں۔ اگر اس کی تعلیم پر ہم عمل نہیں کریں گے، اللہ بچائے ظالموں میں ہمارا شمار ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے ہم۔ اسی خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، وہ غور و فکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے دن بھر میں اس تعلق سے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان آیتوں میں جو اس نے ہدایت دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری پچھلی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔